ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں مہمان خصوصی بھائی محترم اظہر ندائی صاحب بھی ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں۔ یہ سر جب خنجروں کی سرحدوں کو پار کرتے ہیں، سینہ پہ چڑھ کے اپنی جیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سر جب خنجروں کی سرحدوں کو پار کرتے ہیں، سینہ پہ چڑھ کے اپنی جیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں والوں علی ایسی شہادت کے مفکر ہیں جو ٹھوکر مار کے قاتل کو خود بیدار کرتے ہیں۔ جہاں والوں علی ایسی شہادت کے مفکر ہیں، جہاں والوں علی ایسی شہادت کے مفکر ہیں جو ٹھوکر مار کے قاتل کو خود بیدار کرتے ہیں، جو ٹھوکر مار کے قاتل کو خود بیدار کرتے ہیں۔ ممبر نور پر شاعر ہندوستان بھائی محترم شکیل عارفی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے شعر پڑھنے کی جسارت کی جا سکتی ہے۔ ان کے شاعری کے سامنے جس قدر بڑے بڑے شعر اور ان کی شاعری دنیا والوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک سے ایک نایاب و نادر شعر نکل کر کے آ رہا ہے اور دنیا والوں تک پہنچ رہا ہے۔ آج الحمدللہ یہ ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس قدر مقبولیت انہیں عطا فرمائی ہے۔ ابھی بالکل کچھ روز پہلے بارگاہ مولا کائنات کربلا شریف بغداد شریف کی زیارتوں سے واپس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو شعر انہوں نے کہے ہیں، جو کلام کہے ہیں، وہ سب کے سب آپ حضرات تک پہنچیں گے۔ خودی کا جن کو ہے نشہ وہ سونا ڈھونڈ لیتے ہیں، خدا والے کہیں خاکی بچھونا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مسلسل فاطمہ کے گھر میں جب چولہا نہیں جلتا، علی مشکل کشا مسجد کا کونا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مسلسل فاطمہ کے گھر میں جب چولہا نہیں جلتا، علی مشکل کشا مسجد کا کونا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ علی مشکل کشا مسجد کا کونا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب بس ایک شعر میں اور آپ حضرات تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علی مشکل کشا مسجد کا کونا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک ہی نام تھا بحرف جلی لکھا تھا۔ شکیل بھائی، ایک ہی نام تھا بحرف جلی لکھا تھا، بھوک میں بانٹنے والے کو ولی لکھا تھا۔ ایک ہی نام تھا بحرف جلی لکھا تھا، بھوک میں بانٹنے والے کو ولی لکھا تھا۔ اس کے چولہے سے دھواں اٹھا تو سائل دوڑے، فاطمہ زہرا کی روٹی پہ علی لکھا تھا۔ اس کے چولہے سے دھواں اٹھا تو سائل دوڑے، اس کے چولہے سے دھواں اٹھا تو سائل دوڑے۔ فاطمہ زہرا کی روٹی پہ علی لکھا تھا، فاطمہ زہرا کی روٹی پہ علی لکھا تھا۔ آئیے حضرات، اب بغیر کسی تمہید کے میں اس شاعر کے حضور آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ تمہارے مرتبے کتنے عظیم الشان ہیں وارث، تمہارے مرتبے کتنے عظیم الشان ہیں وارث، تمہارے جد سراپا بولتے قرآن ہیں وارث، تمہارے مرتبے کتنے۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں بھی شکیل بھائی پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہے نا۔ ہاں جی، حضرت کی تقریر ہے حضرت۔ اچھا ہاں کوئی مسئلہ نہیں، سب شکیل بھائی کو سن کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ، اور دیر تک پڑھنا بھی ہے۔ شکیل بھائی کو بڑی فرمائشیں ہیں اور بہت سارے کلام ہیں، نئے کلام جو فیس ٹو فیس ابھی تک آپ تک نہیں پہنچے ہیں، وہ سارے کلام بھی انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچیں گے۔ تمہارے مرتبے کتنے عظیم الشان ہیں وارث، ذرا مسکرا کر کے بول دے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا علی۔ تمہارے مرتبے کتنے عظیم الشان ہیں وارث، تمہارے جد سراپا بولتے قرآن ہیں وارث، تمہارے جد سراپا بولتے قرآن ہے وارث۔ شہنشاہی تقدس ہے تیری شان فقیری پر، تیرے منگتا بھی اپنے وقت کے سلطان ہے وارث۔
شہنشاہی تقدس ہے تیری شان فقیری پر، تیرے منگتا بھی اپنے وقت کے سلطان ہیں وارث، تیرے منگتا بھی اپنے وقت کے سلطان ہیں وارث۔ سید صاحب قبلہ کی موجودگی ہے، شکیل بھائی علماء کرام تشریف رکھتے، ایک شعر میں بہت نازک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اور ہم سب کو اپنی سماعتوں کو جناب سید صاحب قبلہ کے لب و لہجے کے حوالے کرنا ہے، سید نیاز اشرف صاحب قبلہ کے خطاب کو سماعت کرنا ہے۔ ایک شعر بس آخری شعر سماعت کر لیجئے۔ تمہارے مرتبے کتنے عظیم الشان ہیں وارث، تمہارے جد سراپا بولتے قرآن ہے وارث، شہنشاہی تقدس ہے تیری شان فقیری پر، تیرے منگتا بھی اپنے وقت کے سلطان ہے وارث، نبی کا خون عکس چہرہ ذات ید اللہ، نبی کا خون عکس چہرہ ذات ید اللہ، سراپا اصغر بے شیر کی مسکان ہے وارث، نبی کا خون عکس چہرہ ذات ید اللہ، سراپا اصغر بے شیر کی مسکان ہے وارث، سراپا اصغر بے شیر کی مسکان ہے وارث۔ آئیے حضرات استقبال کر لیں پیکر اخلاص و محبت، گلے گلزار اشرفیت، شیخ طریقت، مخدوم گرامی، شہزادہ رسول، نبیر سرکار، غوث اعظم، آقائی مولائی سید نیاز اشرف صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی و نورانی کا نعرہ تکبیر۔ زحمت نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہاتھ بھی گواہ بن جائیں، کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھایا کیجئے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو گواہ بنا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، خاندان مخدوم اشرف، نعرہ حیدری، جشن مولا کائنات، جشن خاتون جنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شورائے اعظام، محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک مرتبہ نبی آل نبی اور مولا علی کے شان میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات، وقت بہت ہی مختصر ہے اور ابھی آپ کو شاعر اسلام اور شاعر اہل بیت جناب شکیل عارفی صاحب کو بھی سماعت فرمانا ہے، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، اس وجہ سے کہ کچھ ٹھنڈک کی رات بھی ہے، تو تھوڑی دیر آپ لوگ سماعت فرمائیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ کچھ شعر بارگاہ مولا علی میں سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ ہیں شاہ ولایت مولا علی، سلطان طریقت مولا علی،
ہیں شاہ ولایت مولا علی، سلطان طریقت مولا علی، سرتاج حقیقت مولا علی، جلوہ گہ وحدت مولا علی، سرتاج حقیقت مولا علی، جلوہ گہ وحدت مولا علی۔ یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ عز و شرف اور یہ قسمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ عز و شرف اور یہ قسمت، بستر پہ نبی کے لیٹے ہیں دیکھو شب ہجرت مولا علی، بستر پہ نبی کے لیٹے ہیں دیکھو شب ہجرت مولا علی۔ یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت، یہ عز و شرف اور یہ قسمت، بستر پہ نبی کے لیٹے ہیں دیکھو شب ہجرت مولا علی۔ اور ہیں شہر علم شہ طیبہ، ہیں شہر علم شہ طیبہ اور باب العلم علی مولا، ہیں شہر علم شہ طیبہ اور باب العلم علی مولا۔ تقسیم جہاں میں کرتے ہیں عرفان کی دولت مولا علی، تقسیم جہاں میں کرتے ہیں عرفان کی دولت مولا علی۔ اور آتی نہیں مشکل پاس میرے جب سے ہے گلے میں ناد علی، آتی نہیں مشکل پاس میرے جب سے ہے گلے میں ناد علی۔ ہر موڑ پہ کرتے ہیں بے شک اب میری حفاظت مولا علی۔ یا علی یا علی، آتی نہیں مشکل پاس میرے جب سے ہے گلے میں ناد علی، ہر موڑ پہ کرتے ہیں اب بے شک اب میری حفاظت مولا علی۔ اور ایک دو شعر اور ملاحظہ فرمائیں، منقبت بہت لمبی ہے۔ کعبے کا کعبہ ہے آقا، ایمان کا کعبہ ہے زہرا، کعبے کا کعبہ ہے آقا، ایمان کا کعبہ ہے زہرا، حسنین عقیدت کے کعبہ اور کعبہ الفت مولا علی، حسنین عقیدت کے کعبہ اور کعبہ الفت مولا علی۔ اور قربان نماز عصر کیا تعمیل محبت میں تم نے، قربان نماز عصر کیا تعمیل محبت میں تم نے، ہے جان عبادت عشق نبی کہتی ہے محبت مولا علی، ہے جان عبادت عشق نبی کہتی ہے محبت مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہیں جس کے مولا پیارے نبی ہیں، ہیں آپ اس کے مولا شاہ، ہے جس کے مولا پیارے نبی ہیں آپ اس کے مولا شاہ، من کنتو مولا سے ظاہر ہے آپ کی عظمت مولا علی، من کنتو مولا سے ظاہر ہے آپ کی عظمت مولا علی۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ فرما لے، بس ایک تمنا ہے دل میں پابوسی عنایت ہو مجھ کو، بس ایک تمنا ہے دل میں پابوسی عنایت ہو مجھ کو، گل اشرفی جیتے جی کر لے اب تیری زیارت مولا علی، گل اشرفی جیتے جی کر لے اب تیری زیارت مولا علی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ حضرات،
آج ہم اور آپ یہاں پر جشن ولادت مولائے کائنات اور عظمت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منانے کے لیے اکٹھا ہوا۔ ان کی عزت اور ان کی عظمت ہم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں، اور یقیناً کوئی بھی مفکر، کوئی بھی مورخ اور کوئی بھی عالم کما حق ہو ان کی تعریف و توصیف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اس وجہ سے جس کی تعریف توصیف اللہ کے پیارے رسول بیان کر دے، دنیا کا کوئی انسان اس کی تعریف کیا بیان کر سکتا ہے۔ مولائے کائنات کی ذات مبارک ایسی ہے کہ جب آپ ان کی سیرت نہیں بلکہ صرف تاریخ اسلام کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولائے کائنات ہر میدان کے غازی ہیں۔ علم کے میدان میں ہے تو باب العلم ہے، شجاعت کے میدان میں ہے تو عرب کے بڑے بڑے پہلوان سامنے دم نہیں مار سکتے، سخاوت کے میدان میں ہے تو حاتم طائی بھی آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا، عدالت کے میدان میں ہے تو بڑے بڑے منصف آپ کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ مولائے کائنات کی ذات پاک وہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو مظہر العجائب کہا گیا اور آپ کو ذوالفقار عطا کی گئی۔ یہ میرے مولا کا فضل و کمال ہے، اور یہ فضل و کمال ہو کیوں نہ کہ مولائے کائنات تربیت کہاں پا رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول کے گھر میں اور اللہ کے پیارے رسول کے صحبت میں۔ اور مولائے کائنات کی عظمت کو جاننا ہے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی بھی ان کی، کہ مولائے کائنات کی عظمت وہ ہے کہ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بیان فرمایا، مولائے کائنات کی فضیلت میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تبیاناً لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہم اور آپ نہ سمجھ سکیں یہ بات الگ ہے، کیونکہ ہم میں کچھ لوگ قرآن پڑھے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھے، اور کچھ لوگ پڑھ کر کے بھی نہیں پڑھتے، اور اکثر لوگ پڑھ کر کے نہیں سمجھتے۔ تو قرآن یہ دیکھنے کی بھی چیز ہے، پڑھنے کی بھی چیز ہے، اور سمجھنے کی بھی چیز ہے، صرف تبرک کے طور پر رکھنے کی چیز نہیں۔ تو تبیاناً لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اسے پھیلایا جائے وہ پوری کائنات کو گھیر لے، کہ سب کا بیان ہے، دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، جنت کا بھی ہے، جہنم کا بھی ہے، فرشتوں کا بھی ہے، اجنہ کا بھی ہے، چرند و پرند کا بھی ہے، پھل و اسمار کا بھی ہے، سب چیز کا ذکر اس میں ہے۔ جو ہم جانتے ہیں اس کا بھی ہے، جو نہیں جانتے ہیں اس کا بھی۔ تو قرآن کو جب پھیلایا جائے، یہ پوری کائنات کے اوپر محیط ہو جائے، علامہ اسماعیل حقی فرماتے لیکن جب اس کو سمیٹا جائے قرآن کو، تو یہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں سمٹ جاتا ہے، اور جب سورہ فاتحہ کو سمیٹا جائے تو پورا کا پورا قرآن
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جاتا ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹا جائے تو وہ بسم اللہ کے بے کا جو نقطہ ہے اس میں آ جائے، اور مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ پتہ یہ چلا پھیلایا جائے ساری کائنات کو گھیر لے، اور جب اسے مختصر کیا جائے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ پتہ یہ چلا ایک قرآن وہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اسے قرآن ثابت کہا جاتا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جسے قرآن ناطق کہا جاتا ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ علی مال قرآن والقرآن ما علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولائے کائنات، ولادت مولائے کائنات، نعرہ حیدری۔ تو مولائے کائنات کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اسی وجہ سے مولائے کائنات کے بارے میں ہے کہ جب آپ گھوڑے کے اوپر چڑھنے کے لیے جب پیر رکھتے تھے، جس میں پیر رکھ کر کے چڑھا جاتا ہے، اس میں پیر رکھ کر جب آپ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اتنے دیر میں آپ قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے۔ یہ مولا علی کی ہی ذات ہے، یہ مولا علی ہی کا فضل و کمال ہے، اور ہو کیوں نہ کہ یہ میرے نبی کے پروردہ ہے، میرے رسول کے پروردہ ہے، خاتم النبیین کے پروردہ ہے۔ اسی وجہ سے مولائے کائنات کی جب ولادت ہوئی، آپ کی جب پیدائش ہوئی تو وہاں کعبے کے اندر ہوئی، جس کے لیے کوئی شاعر کہتا ہے کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ اللہ کے سب سے بڑے گھر مسجد حرام کعبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی۔ مولائے کائنات جب پیدا ہوئے کعبے کے اندر، اور وہاں سے جب ان کو لے کر کے ان کے گھر جایا گیا تو مولائے کائنات نے تقریباً 1 دن یا 2 دن آنکھیں نہیں کھولی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا بچہ پیدا ہو اور وہ 1 دن 2 دن نہ آنکھ کھولے تو گھر والوں کو تشویش لاحق ہوتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ میرے مولا نے آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے مولا کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نے مولائے کائنات کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کے گود میں دیا۔ توجہ کے ساتھ بات فرمائے کہ جب گود میں مولا علی کو رکھا تو جب مولا علی نے لمس مصطفیٰ پا لیا، مصطفیٰ کے لمس کو پا لیا، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آخر یہ 2 دن کا بچہ کیسے پہچان گیا؟ صرف لمس مصطفیٰ سے۔ یہ میرے مولا کی وہ کرامت ہے کہ پیدا ہوئے کعبے میں اور اپنی کرامت یہ دکھا رہے ہیں۔ لمس مصطفیٰ جب ملا، آنکھیں کھول دی، دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والوں، میں کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کو نہیں دیکھا، حجر اسود کو نہیں دیکھا، مطاف کعبہ کو نہیں دیکھا، میں نے
मकाम इब्राहिम को नहीं देखा, हतीम काबा को नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। कि इस वजह से कि मैं ये चाहता था कि जब मैं आँख खोलूं तो मैं सबसे पहले काबे का काबा देखूं, जब मैं सबसे पहले आँख खोलूं अपने महबूब को देखूं, अपने जाने जाना को देखूं। आँख खोल दिया। और दुनिया में अगर किसी का चेहरा देखा तो सबसे पहले अल्लाह के प्यारे रसूल का चेहरा देखा। किसी की जियारत की तो चेहरे नबी की जियारत की, किसी की जियारत की तो चेहरे रसूल की जियारत की, जाने जाना की जियारत की, दिलबर की अपने जियारत की। और दुनिया वालों को ये सबक दिया कि मोहब्बत करो तो ऐसी करो कि जब आँख खुले तो सामने महबूब का चेहरा। तो मौलाए कायनात अल्लाह के प्यारे रसूल के लम्ज़ से आंखें खोल दी। ये मौलाए कायनात ने दिखाया दुनिया के लोगों को कि मोहब्बत ऐसी की जाती है, अकीदत ऐसी की जाती है। तो यकीनन मौलाए कायनात की जात वो बेमिसाल है। आप जहां भी निगाह उठा करके सीरत मौला अली को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौला अली जिस इल्म में भी आपने कदम रखा, बल्कि जो मुहक्किकीन है उनका तो ये कहना है कि चाहे इल्म ना हो, चाहे इल्म सर्फ हो, चाहे और दूसरे उलूम हो, ये सारे के सारे इल्म मौलाए कायनात से निकले हुए, मौला अली से निकले हुए हैं। तो मौलाए कायनात अगर शुजात के मैदान में आप देखेंगे तो अमर बिन अब्द उद जो इतना बड़ा पहलवान था, जिसको अरब के लोग ये कहते थे कि इसके अंदर 70 हाथियों की ताकत है, 70 हाथियों का बल है, जब मेरे मौला के मुकाबले पर आया ये समझ रहा था कि ये सिर्फ बनु हाशिम का एक बच्चा है। लेकिन मेरे मौला ने कहा कि अमर बिन अब्द उद तू मुझे बच्चा मत समझ, मैं तुझे ये समझ रहा हूँ तू इस्लाम के खिलाफ आया है, मेरे नबी के खिलाफ आया है, आज तू बच के नहीं जाने पाएगा। और एक ऐसी जर्ब मारी कि अमर बिन अब्द उद की गर्दन कट गई। इसी वजह से मेरे मौला को ये कहा जाता है कि बहादुरी भी आपकी बेमिसाल है, शुजाअत भी आपकी बेमिसाल। तो मौलाए कायनात की बहादुरी ये भी है कि जिस खैबर को मौलाए कायनात ने रवायतों में अपने एक हाथ से उखाड़ा और उसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सहाबा का ये बयान है कि उसके बाद हम 70 सहाबा मिल करके या 40 सहाबा मिल करके उसे हिलाना चाह रहे थे, लेकिन दरे खैबर को हिला ना सके। ये मौलाए कायनात मौला अली की शुजाअत का ये आलम है, मौला अली की बहादुरी का ये आलम है। तो हजरात बताना ये मकसद है कि हम और आप मौलाए कायनात की सीरत को पढ़ें और मौलाए कायनात की सीरत को अपनाएं। और बस एक बात और बताते हुए आपको चलूं कि याद आ गई कि अभी हाफिज मुदस्सिर साहब क़िबला आपके सामने फरमा रहे थे कि मौला अली का मानने वाला मस्जिद से दूर नहीं बल्कि मस्जिद से करीब होता है, और ये हकीकत भी है। मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, हवाला तो नहीं याद है, बहरहाल किताब में लिखा था ये कि मौला अली से किसी ने ये पूछा कि ये बताइए कि आपको जन्नत में अच्छा लगता है कि इस दुनिया में अच्छा लगता है? तो मौला अली ने फरमाया कि नहीं, मुझे यहाँ दुनिया में अच्छा लगता है। लोगों ने कहा जन्नत के लिए सब मरते हैं, आप कह रहे हैं कि ये दुनिया अच्छी लगती है।
مولا علی فرماتے ہیں کہ جنت میں میں رہوں گا تو اپنے آرام کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، لیکن جب تک اس دنیا میں رہوں گا میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، جب تک میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، یہاں رہوں گا تو اللہ کے لیے اور وہاں جنت میں رہوں گا تو اپنی مرضی کے لیے۔ تو یقیناً مولا کائنات، اور میں تو اکثر تقریر میں چھتونا والوں کو یہ بتاتا ہوں کہ مولا علی اور امام حسین جیسا بہادر میری نظر میں تاریخ اسلام میں گزرا ہی نہیں، اور اسی وجہ سے جو آپ کے دشمن تھے وہ یہ جانتے تھے اگر سامنے سے مقابلہ کریں گے تو مولا علی نے جب اتنے بڑے پہلوان کو ایک ہی وار میں گرا دیا تو ہماری کیا اوقات ہو، سامنے سے نہیں جیت سکتے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے چنا کہ جب وہ مسجد میں ہو اور حالت نماز میں ہو، جب نماز ادا کر رہے ہو، یہ موقع ہے جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، ذکر الہی میں مشغول ہو، دنیا اور ما فیہا سے منقطع ہو جائے، دنیا سے کٹ جائے، صرف یاد الہی میں مشغول ہو، اس وقت انہیں شہید کرنا بہت ہی آسان۔ تو مولا علی نے تو مسجد میں شہید ہو کر کے بتا دیا اپنے چاہنے والوں کو کہ مجھ کو مسجد سے محبت ہے، مسجد سے دور مت بھاگو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آؤ اور میری رضا جنت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ مسجد میں بیٹھنا، کیونکہ مسجد میں جتنی دیر بیٹھوں گا ذکر الہی میں مشغول رہوں گا۔ تو یقیناً اگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، مولا کائنات سے سچا عشق کرنے والے ہیں، تو یقین جانے کہ ہمیں آپ کو بھی جیسے مولا علی کو مسجد سے پیار تھا ویسے ہمیں اور آپ کو بھی مسجد سے پیار ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تو یقیناً ہماری آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔